کوئی نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ازلی ہے اور ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسے موت نہیں آئے گی نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ وہ حی بھی ہے، حیٌ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور چونکہ یہ دنیا کا جو نظم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے اس جہان کا اور اس جہان کا بھی جہاں ہمیں اس کے بعد جانا ہے۔ اب یہ انسان جو ناپاک قطرے سے بنا ہوا ہے، اس انسان کے اوپر یہ بات لازم نہیں ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات میں دخل اندازی کرے۔ ایک بزرگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی وجہ سے جہنم جانا پڑا، یعنی جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کر دیا اور جنت سے دور کر دیا انہیں۔ بہت ہی مشہور واقعات نہیں ہیں، لیکن کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے آنگن میں بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک دھوپ بھی نکلی تھی اور اچانک جو ہے بارش ہونے لگی۔ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ یہ بے موقع محل بارش کیسی، اور کچھ نہیں۔ اللہ کی شان میں انہوں نے کوئی بد کلامی نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں انہوں نے کوئی بد زبانی نہیں کیا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی کیا، بلکہ صرف اتنا ہوا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بارش کرنا شروع کیا اس میں وہ مدخل ہو گئے، دخل انداز ہو گئے، اور کہنے لگے یہ بے موقع محل بارش کیسی۔ روایت میں آتا ہے کہ خواب دیکھنے والے نے خواب دیکھا کہ فلاں شخص جو ہے اس کی انٹری جنت میں نہیں ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ انہیں جنت میں جانے سے روک دو، انہیں جنت نہیں جانا ہے، انہیں جہنم کی طرف لے جاؤ۔ اور معلوم یہ ہوا کہ جو ان کی عبادات تھیں، جو ان کی ریاضت تھی، جو انہوں نے اچھے اعمال کیے تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ان کے دل میں تھا، وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کی گئیں۔ سارے اعمال جو انہوں نے اچھے دنیا میں کیے تھے، وہ سارے کے سارے اعمال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے نماز پڑھی، تم نے میرے حکم کی فرما برداری کی، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر زندگی گزاری، سب ٹھیک ہے، میں وہ عبادت تمہاری قبول کرتا ہوں، ساری عبادتیں تمہاری میں قبول کرتا ہوں، میرے دربار میں تمہاری نمازیں بھی قبول، میرے دربار میں تمہارے روزے بھی قبول، میرے دربار میں تمہاری ریاضت بھی قبول، اور میرے دربار میں عشق رسول جو تمہارے پاس تھا تمہارے دل کے اندر وہ بھی قبول، لیکن میں تم سے کچھ چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگ سے کہ میں تم سے کچھ چاہتا ہوں؟ بولے وہ کیسے؟ بولے ایک مرتبہ تم اپنے آنگن میں بیٹھے ہوئے تھے اور تمہارے سامنے بارش ہونے لگی دھوپ کی موجودگی میں، آپ نے کہا یہ بے موقع محل بارش کیسی؟ یہ جو بے موقع محل ہے وہ ثابت کرو، یعنی میرے بارش کرنے کا جو وہ وقت تھا وہ بے موقع محل تھا، میں مان لوں گا، لیکن اس کو ثابت کرو تم، اور اگر تم ثابت نہیں کر پا رہے ہو تو ثابت نہ کرنے کے عوض میں ہم تم سے تمہاری زندگی کے ہر وہ اعمال مانگ رہا ہوں اس کے بدلے میں جو آپ نے اچھے اعمال کیے ہیں جو میرے دربار میں قبول ہوئے ہیں۔ اب وہ بزرگ بڑے پریشان،
کہنے لگے اے اللہ تیرے معاملے میں کیسے کچھ کہہ سکتا ہوں، تو نے بارش کیا ٹھیک کیا، کوئی بے موقع محل نہیں تھا۔ پھر اللہ نے کہا کیوں بولا، تیری زبان سے یہ الفاظ کیوں نکلے، تیری زبان نے یہ لفظ کیوں کہے، یعنی اس کے بدلے میں جو تم نے یہ غلط لفظ بولا ہے میرے نزدیک وہ غلط ہے، اب تم بتاؤ کہ یہ لفظ تمہارا غلط ہے یا صحیح ہے، اگر غلط ہے تو اس کے عوض میں ہم کو تمہاری ساری عبادت چاہیے۔ ساری عبادت انہوں نے اس کے بدلے میں دے دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہارے پاس جو کچھ ہے، اگر تمہارے پاس اچھے اعمال کی شکل میں جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ لا کر مجھے پیش کرو۔ اگر مجھے خوشی ہوتی ہے تمہارے اچھے اعمال کو دیکھ کر، مجھے میرا دل وہ کیا کہتے ہیں میں خوش ہو جاتا ہوں، تو تمہیں میں جنت میں بھیج دوں گا۔ اگر تمہارے اعمال صالحات سے میں خوش نہیں ہوتا تو پھر تمہارے لیے جنت نہیں ہے۔ تو اب اچھے اعمال جب ان کے بعد بچے ہی نہیں تو خوش اور ناخوش کی بات ہی نہیں ہوئی، آخر کار انہیں جہنم میں جانا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میری مائیں اور میری بہنیں، یاد رکھو دنیا اور آخرت یہ دونوں ایک اہم چیزیں ہیں۔ ایسے لفظ مت بولو جن کی وجہ سے تمہاری آخرت خراب ہو جائے، ایسے لفظ مت بولو جس سے تمہارے اچھے اعمال رد ہو جائیں، ہمیشہ ایسے لفظ بولو جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پکڑ نہ کر سکے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے اور وہ کریم ہے اور وہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ ہر حال میں اپنے بندوں کو دیتا ہے، تم چاہے گستاخی کرو چاہے